بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مزمل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بزم نیر۔ سمرقند کا علاقہ ہے، رات کا وقت ہے، رات مغرب کی نمازیں ہو چکی ہیں۔ ایک سید زادی اپنے 2 بچوں کے ہمراہ سمرقند کے شہر میں کھڑی ہے اور لوگوں کو صدائیں دے رہی ہے، کوئی ہے مجھے آج رات اپنے گھر میں رہائش دے دے۔ لوگ ساتھ آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر اس سید زادی کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا۔ ایک خدا رسیدہ بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اماں یہ ساتھ ہی ایک مسلمان کا محل ہے، وہ بہت مہمان نواز ہے، لوگوں کو روزانہ مہمان نوازی کر کے لوگوں کی وہ خوش ہوتا ہے، تو اس کے محل میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس سید زادی نے سنا، بچوں کی انگلیاں تھامی، بچوں کو ساتھ لیا اور پوچھتی پوچھتی اس رئیس مسلمان کے گھر کے قریب پہنچی اور گھر پر دستک دی۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ رئیس چونکہ رات کا وقت تھا خود باہر آتا ہے اور ایک عورت کو دیکھ کر کہتا ہے ہاں تو کون ہے اور کیوں آئی ہے؟ وہ کہتی ہے زمانے کی ستائی ہوئی ہوں، حالات اس نہج پر لے آئے ہیں، میں سید زادی ہوں، تیرے نبی کی اولاد میں سے ہوں، آج رات رہائش چاہتی ہوں۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا آپ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت زبان دراز ہوتی ہیں، تو نبی کی اولاد میں سے ہے، سید زادی ہے، کوئی ثبوت ہے تیرے پاس اس کا؟ وہ کہتی ہے میں اس وقت آپ کو کیا ثبوت دوں؟ میں اس علاقے میں اجنبی ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں کہ میں آپ کو کوئی گواہ پیش کروں اور سلسلہ نسب آپ کو بتاؤں کہ میں سید زادی ہوں۔ اس نے کہا ہاں آپ کو باتیں بنانا تو بہت آتا ہے، آپ جو بھکاری لوگ ہوتے ہیں باتیں بنانا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ سید زادی کہنے لگی میں نبی کی اولاد میں سے ہوں، مہربانی کر مجھے آج رات اپنے ہاں رہائش دے دے، میں دعا کروں گی میرے نانا تجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیں گے، میں قیامت والے دن اپنے نانا سے تیری سفارش کرا دوں گی۔ اس نے کہا میں کیسے مان جاؤں تو سید زادی ہے؟ میں تو نہیں مانتا۔ ہاں اگر تو سید زادی ہے تو کوئی گواہ لا، اگر تو گواہ نہیں لا سکتی تو جا، میرے دروازے بند ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ سید زادی اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لاتی ہے، روتی ہوئی دوبارہ شہر کے چوک میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے لوگو میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں، کوئی ہے جو مجھے رہائش دے؟ ایک شخص کہتا ہے ساتھ ہی مسلمان رئیس ہے، اس کے گھر چلی جا، وہ بہت مہمان نواز ہے۔ سید زادی کہتی ہے وہیں سے آ رہی ہوں۔ اس کے دروازے اوروں کے لیے کھلے ہیں مگر سید زادی کے لیے اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ ایسا کریں، وہ سامنے ہی مد مقابل ایک مجوسی کا محل ہے، وہ بھی بہت مہمان نواز ہے، اس کے پاس بھی بہت سے مہمان رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تجھے رہائش کا بندوبست کر دے۔ وہ سید زادی اپنے بیٹوں کی انگلیاں پکڑتی ہے، دوبارہ اس مجوسی کے دروازے پر جاتی ہے، دستک دیتی ہے، مجوسی باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے اے عورت اس وقت کیا کرنے آئی ہے؟ یہ کہتی ہے میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، سید زادی ہوں، میں حالات کی تھکی ہوئی ہوں، حالات کی ستائی ہوئی ہوں، اپنے دیس سے پردیس آ گئی ہوں، آج رات رہائش مانگتی ہوں، مجھے بھیک میں رہائش دے دو۔ وہ کہتا ہے تو مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہے،
میرے لیے قابل احترام ہے، میں ایک علیحدہ کمرہ تیرے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ ایک علیحدہ کمرہ اس کے لیے کھلوا دیا۔ اس نے کہا یہ سید زادی ہے، نبی کی اولاد میں سے، میں اس کے پاس نہیں جاتا۔ اپنی بیٹیوں کو بھیج دیا، اپنی گھر والی کو بھیج دیا، جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کو کہو یہ دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے، جب تک تو یہاں پر رہائش رکھے تو رکھ سکتی ہے۔ سید زادی وہاں پر رہائش رکھتی ہے، ادھر سے وہ کھانا پکاتے ہیں۔ چونکہ رات کافی بیت چکی تھی، کھانا ختم ہو چکا تھا، انہوں نے دوبارہ کھانا پکایا۔ کھانا پکانے کے بعد اس کو پیش کیا گیا۔ سید زادی نے اپنے بیٹوں سمیت کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد نوافل ادا کیے، اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا، اور اس مجوسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر سید زادی نے دعائیں دیں، یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، یا اللہ میرے نبی کا واسطہ اس کو جنت میں داخل کر دے، یا اللہ میں اپنے نانا کا واسطہ دیتی ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے۔ سید زادی نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد بچوں سمیت سو جاتی ہے۔ اب یہ بھی مجوسی بھی سو جاتا ہے، ادھر وہ نام نہاد مسلمان بھی سو گیا۔ اب وہ نام نہاد مسلمان خواب دیکھ رہا ہے، قیامت کا دن برپا ہے، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہے۔ آدم علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی، سارے انبیاء کی بھی یہ پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر، ہمیں بخش دے، یا اللہ بس مجھے بخش دے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اتنا کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تجھے اپنی ماں مریم کا بھی نہیں کہتا، یا اللہ بس مجھے بخش دے، نفسی نفسی۔ اتنے میں ایک آواز اٹھتی ہے، امتی امتی۔ سب لوگ دیکھتے ہیں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ آقا آگے چل دیتی ہیں، لوگ پیچھے جاتے ہیں، آگے ایک محل ہوتا ہے، آقا اس محل کے سامنے رک جاتے ہیں۔ یہ نام نہاد مسلمان گرمی کا ستایا ہوا ہے، میرے آقا کے پاس آتا ہے، آقا یہ محل کس کا ہے؟ میرے آقا نے کہا یہ مسلمان کا محل ہے، تو آقا یہ مجھے عنایت کر دو۔ میرے آقا نے کہا تو مسلمان ہے؟ جی آقا میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا۔ میرے آقا نے کہا اگر تو مسلمان ہے تو اس کا کوئی ثبوت لاؤ۔ اس نے کہا حضور میں قیامت کے دن کہاں سے ثبوت لاؤں؟ میرے آقا بول اٹھے، اے نام نہاد مسلمان، کل میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی تھی، تو نے کہا تھا سید ہونے کا ثبوت دو، آج قیامت کی گرمی میں تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ گھبراتا ہے، بڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے، پاؤں میں جوتے پہننا بھول جاتے ہیں، جلدی جلدی باہر چلتا ہے، بازار میں آتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے ابھی یہاں پر ایک عورت 2 بچوں سمیت آئی ہوئی تھی، کوئی اس کا پتہ بتا دے، کوئی اس کے پاگل پن میں بھاگ رہا ہے۔ ایک شخص نے بتایا وہ سامنے والے مجوسی کے گھر مہمان ہو گئی ہے۔ یہ وہاں پر جا کر دستک دیتا ہے، مجوسی باہر آتا ہے اور کہتا ہے تو یہاں پر کیسے؟ وہ کہتا ہے تیرے پاس 3 مہمان آئے ہیں، 2 بچے اور 1 عورت، خدا کے لیے وہ مجھے واپس کر دے، میں اس کے بدلے میں تجھے 1000 درہم دیتا ہوں۔ اس مجوسی نے کہا 1000 درہم؟ 1000 درہم میں کیا جنت کا محل تجھے دے دوں؟ بس اتنا سننا تھا، وہ نام نہاد مسلمان گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر ہوش آیا تو اس مجوسی نے بتایا میں مجوسی تھا، خواب میں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے کلمہ پڑھایا اور قیامت کے دن مجھے جنت کی بشارت دی، مجھے اپنا محل دکھایا اور فرمایا یہ محل تجھے اس بیٹی کی عزت رکھنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ بس احباب، اس واقعے سے چند سبق سامنے آتے ہیں۔ کبھی کسی کی ظاہری حقیقی صورت کو دیکھ کر اس پر اپنی مرضی قیاس نہ کر لی جائے۔ زبانے کے ستائے ہوئے اگر آ جائیں تو ان پر مذاق نہ کیا جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں سید ہوں تو اس سے یہ نہ کہنا کہ مجھے اپنا منصب دکھاؤ۔ حضرت خواجہ فرید کوٹ مٹھن والے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے سید ہوں، بھوک کا ستایا ہوں، آپ نے اپنے لانگری سے کہا اس کو لنگر میں کئی اونٹ دے دیے جائیں۔ وہ اونٹ لے کر چلا گیا۔ ایک شخص بول اٹھا حضور یہ تو کوئی سید نہیں تھا، یہ تو فلاں قوم کا تھا۔ فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، جب اس نے کہا میں سید ہوتا ہوں
میرے نبی نے وہاں سے دیکھا کہ فرید کیا کرتا ہے، بس جب نبی کا نام آ گیا میں نے کہا کہ یہ بناوٹی سیدی کیوں نہیں اس کو دے دے۔ تو کبھی کسی کی حقیقت عیاں نہیں کرنی چاہیے۔ سادات کی جتنی عزت ہو سکے اتنی عزت تکریم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مہمان حالات کا ٹھکرایا ہوا آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے تو اپنے دروازے ان کے لیے کھول دینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور شیئر کریں۔